الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اور اس نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا، اور جو لوگ یہ شرک کر رہے ہیں اللہ اس سے بلند تر ہے۔ اس نے انسان کو نطفہ سے پیدا کیا، پھر وہ دیکھتے ہی دیکھتے اسی اللہ کے بارے میں کھلم کھلا جھگڑالو بن گیا۔ اللہ نے چوپاؤں کو بھی پیدا کیا، جن میں سے بعض کی اون گرم کپڑے بنا کر تم سردی سے بچتے ہو، اور بھی کئی فائدے اٹھاتے ہو، اور بعض کو تم کھاتے بھی ہو۔ اور جب تمہیں شام کو وہ منظر دیکھنے کو ملتا ہے کہ جانور جب صبح اور شام چر کر آتے ہیں یا چرنے کے لیے جاتے ہیں، تو اس میں تمہارے لیے بڑا سکون ہے اور بڑا اطمینان ہے، اور وہ جانور تمہارا بوجھ بھی اٹھا کر لے جاتے ہیں، جہاں تم سخت جانفشانی کے بغیر نہیں پہنچ سکتے۔ بے شک تمہارا رب بڑا شفیق اور رحم کرنے والا ہے۔ اس نے گھوڑے، خچر اور گدھے بھی پیدا کیے تاکہ تم ان پر سواری کرو، اور تمہارے لیے باعث زینت بھی ہے۔ اور اللہ نے اور بھی کئی چیزیں پیدا کی،
جنہیں تم نہیں جانتے، اور سیدھی راہ بتلانا اللہ کے ذمے ہیں، جبکہ راستے ٹیڑھے بھی موجود ہیں، اور اللہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا۔ آیت نمبر 3 تا 9 سورہ النحل۔ سامعین محترم، اللہ تعالیٰ کی اس زمین پر اللہ کی بے شمار نعمتیں ہیں، جن نعمتوں کو ہم دن میں ہزاروں بار استعمال کرتے ہیں اور ہمیں ان نعمتوں کا احساس تک نہیں ہوتا۔ تو احساس نعمت یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت کہ آپ کو اللہ کی نعمتوں کا احساس ہو۔ یہ بذات خود ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ ایک انسان اللہ کی نعمتوں کا کس طرح حق ادا کر سکتا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ کی نعمتوں کا حق ادا کرنے کی بات کرتے ہو، انسان جب سے پیدا ہوا اگر سجدے میں گر جائے اور جتنی زندگی اللہ نے دی ہے وہ سجدے سے سر نہ اٹھائے، مرتے دم تک اسی حالت میں اس کو موت آ جائے، تو اللہ کی ایک نعمت کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتا۔ یقین جانیے جب بندہ غور کرتا ہے نا اس بات پر، تو اللہ کی ہر نعمت اتنی بڑی ہے اور اتنی اہم ہے اور اتنی بہترین ہے، اتنی خوبصورت ہے، اور ہم استعمال کر رہے ہیں اس کو۔ ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہے کہ اتنی بڑی نعمت اللہ کی ہم استعمال کر رہے ہیں۔ اس لیے اللہ نے قرآن پاک میں جا بجا یہ بات فرمائی ہے کہ میری نعمتوں کو یاد کرو، احساس کرو میری نعمتوں کو۔ یہ جو احساس ہے نا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا، یہ انسان کو اللہ کے قریب کرتا ہے، شکر گزار بندہ بناتا ہے، قناعت پسند بناتا ہے، اللہ کی رضا پر راضی کر دیتا ہے۔ اور جو انسان اللہ کی نعمتوں کی طرف غور و فکر نہیں کرتا، ہر وقت زبان سے اس کے ایسے ہی جملے نکلتے ناشکری کے، کفر کے، برائی کے، یوں محسوس ہوتا ہے جس طرح کہ یہ دنیا کا سب سے پریشان ترین انسان ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرماتے ہیں کہ بغداد کی کسی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گیا، نماز پڑھ کے باہر نکلا تو میری جوتی موجود نہیں تھی، تو بڑا کوڑا اور بڑا پریشان ہوا، اور جس نے جوتی چرائی اس کو بہت ساری باتیں سنا دی۔ کہتے جب میں مسجد سے باہر نکلا تو مسجد کے باہر ہی ایک ایسا شخص موجود تھا جس کی دونوں ٹانگیں کٹی ہوئی تھی۔ کہنے لگے واپس آیا، مسجد میں داخل ہوا، سجدے میں گر گیا، دیر تک روتا رہا، دیر تک روتا رہا کہ اللہ میں نے جوتی کے گمنے پر تجھ سے شکوہ کر لیا اور اس کو بھی کافی ساری سنا دی، اور میں تو اس شخص کو دیکھ رہا ہوں کہ جس کی تو ٹانگیں ہی نہیں ہیں، جس کے پاؤں ہی موجود نہیں ہیں۔ ابھی تو اس کو پتہ ہے نا جس کے پاؤں نہیں ہیں، جس کے ہاتھ نہیں ہیں، تو اس کو ایسے احساس نعمت کا احساس ہوگا، جس کو ہے شاید اس کو پتہ بھی نہ ہو کہ کیا ہے کیا نہیں ہے۔ تو آپ ہمارے معاشرے کے اندر دیکھیں کہ ہماری ایک معاشرتی برائی بن چکی، میڈیا نے جو ہماری تربیت کی، حکومتیں جو ہماری تربیت کرتی ہیں، حالات جو ہماری تربیت کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں، ہر بندہ بس پریشانی کے شکار ہو جاتا ہے۔ جس کے پاس سب کچھ موجود ہے وہ یہ بات کہتا ہے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ بتائیے نا کہ انسان کے پاس اگر ایک جسم موجود ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث مد نظر رہے، اور یہ حدیث رونگٹے کھڑے کر دیتی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من اصبح منکم آمنا فی سربہ، فرمایا تم میں سے کوئی شخص اگر صبح اس حالت میں کرے کہ وہ امن و امان سے ہو، کوئی اسے پریشانی نہ ہو،
امن و امان کے متعلق کہ میرا مال لٹ جائے گا، میری جان ختم ہو جائے گی، میری دولت لٹ جائے گی، یا میرے اوپر کوئی پریشانی ایسی کوئی مصیبت آن پڑے گی، دشمن کا خوف ہو، دشمن کا حملہ ہو، گھر بار میرا اس کے اوپر کہیں بم نہ گر جائے، کوئی ایسی مصیبت نہ ہو۔ فرمایا جو شخص اس حال میں صبح کرے کہ اس کو کوئی غم، اس امن کے متعلق کوئی مسئلہ نہ ہو، امن و امان سے صبح کرے، رات امن و امان سے گزار دے، خوبصورت نیند سو جائے، صبح اٹھے تو امن و امان کے لیے کوئی پریشانی نہ ہو، پہلی بات۔ دوسری بات فرمائی معافن فی جسدہ، جسم کے متعلق اسے کوئی عارضہ لاحق نہ ہو، صحت ہے، تندرست ہے، توانا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے صحت کے متعلق۔ ایک دن کی بات ہو رہی ہے، یہ روزانہ کی بات نہیں ہو رہی کہ ایک شخص صبح اٹھے امن و امان سے اور جسم اس کا بالکل تندرست و توانا ہو۔ نمبر 3 عند قوت یومہ، ایک دن کا کھانا اس کے پاس ہو، صرف ایک دن کا کھانا، ایک دن کا اس کے پاس توشہ ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے؟ فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا، فرمایا کہ یہ وہ کائنات کا خوش نصیب انسان ہے جسے دنیا کی تمام نعمتیں عطا کر دی گئی۔ اب ذرا اس بات پر غور و فکر کریں کہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس بات کو سمجھتے ہیں کہ ہم امن و امان سے ہیں۔ یہ کتنی اللہ کی بڑی نعمت۔ جائیے پوچھئے ذرا امن و امان کتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی۔ عراق والوں سے پوچھئے، یمن والوں سے پوچھئے، شام والوں سے پوچھئے، نہیں تو کشمیر والوں سے پوچھ لیجئے۔ تو ہمیں اس نعمت کا شکر گزار نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ تیرا کتنا بڑا شکر، کیسے تیرا شکر ادا کرے، کتنی بڑی تیری نعمت ہے کہ ہم امن و امان سے جی رہے ہیں، ہمیں کوئی پریشانی نہیں، کوئی مصیبت نہیں ہے۔ اب جو شخص اس پوزیشن میں ہے کہ امن و امان سے ہے، امن و امان کا کوئی مسئلہ نہیں، اور پھر صحت مند بھی ہے، صحت کا بھی کوئی مسئلہ نہیں، اور پھر یہ ہے کہ ایک دن کا کھانا بھی موجود ہے، اس کا بھی کوئی پریشانی نہیں ہے، ایک دن کا صرف۔ ہم تو مہینوں کے کھانے اور سال ہر سال کا پلان اور بینک بیلنس اور سب کچھ ہے، لیکن پھر بھی کیا ہے؟ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری ہے، کچھ بھی نہیں۔ یہ زبان سے اتنا خطرناک جملہ ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شیطان سب سے زیادہ جو کام بندے سے کرواتا ہے وہ ناشکری کا کرواتا ہے۔ اس نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ اللہ میں تیرے بندوں کو تیرا شکر گزار نہیں بننے دوں گا، تیری نعمتیں استعمال کریں گے، تیری نعمتیں کھائیں گے، تیری نعمتیں اڑائیں گے، تیری زمین پر چلیں گے، تیرے آسمان کے نیچے رہیں گے، تیری دھوپ میں یہ دھوپ لیں گے، تیرے سایوں سے استفادہ کریں گے، تیری ہر نعمت، تیری ہواؤں میں سانس لیں گے، تیری زمین کا پانی پئیں گے، سب کچھ استعمال کرنے کے باوجود اللہ یہ تیرے ناشکرے ہوں گے، یہ زبان پر شکر نہیں لانے دوں گا، ہر وقت پریشانی کا شکار، ہر وقت مصیبت کا شکار۔ اب جو لوگ ابھی ہمارے پاکستان میں بعض باتوں کو اٹھا دیا جاتا ہے، اور یہ جہالت ہے کہ آپ اگر برائی کا تذکرہ کریں نا تو برائی پھیلتی ہے، اس لیے برائی کا تذکرہ کرنے کا حکم نہیں دیا گیا کہ آپ برائی کا تذکرہ کریں، اچھائیوں کا تذکرہ کرنا چاہیے۔ کوئی ایک جگہ پر خودکشی ہو جاتی ہے تو پورا میڈیا پورا ہفتہ اسی پہ لگا رہتا ہے، دیکھیں جی بھوکا تھا اسے خودکشی کر لے، اس نے اپنے بچوں کو اٹھا کر دریا میں پھینک دی، اس نے فلاں کر لیا، اس نے فلاں کر لیا۔ یہ جہالت کی باتیں ہیں۔ کوئی مسلمان جو اللہ کو مانتا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہے، جو اسلام کو مانتا ہے، وہ اس طرح کی حرکت کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ کیا کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سید الاولین والآخرین تھے، جو ساری کائنات میں سب سے عظیم ترین انسان تھے، جو اللہ کے سب سے برگزیدہ بندے تھے، جو اللہ کے سب سے مقرب بندے تھے، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں حدیث کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر ایک مہینہ تک چولہا نہیں جلتا تھا، ایک مہینہ تک چولہا نہیں جلتا تھا۔ چولہا کیوں نہیں جلتا گھر کے اندر؟ گھر کے اندر چولہا نہ جلنے کا معنی کیا ہے؟ کہ ہے ہی کچھ نہیں۔ حضرت بلال فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کئی چاند گزر جاتے، کئی چاند کتنے عرصے کے بعد آتا ہے؟ مہینے کے بعد چاند شمار ہوتا ہے، کئی چاند گزر جاتے۔ اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کئی چاند گزر جاتے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا ماسوائے 2 کالی چیزوں کے. پوچھا گیا اللہ کے رسول اے اماں عائشہ اور اے بلال حبشی وہ 2 کالی چیزیں کیا ہیں؟ فرمایا ایک پانی اور ایک کھجور ہے. ایک پانی اور ایک کھجور ہے. اور کئی مہینے گزر گئے, پانی اور کھجور کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے اندر سب سے زیادہ اللہ کی نعمتوں کا احساس کرنے والے, سب سے زیادہ اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ کرنے والے, سب سے زیادہ اللہ کی نعمتوں کو بیان کرنے والے, سب سے زیادہ اللہ کی نعمتوں کے متعلق لوگوں کو بتلانے والے کہ اللہ کی کتنی نعمتیں ہیں, کتنے احسانات ہیں کہ ان کا شمار ہی نہیں ہو سکتا. اس لیے شکر گزاری اپنے اندر پیدا کریں, نعمتوں کا احساس پیدا کریں, اور احساس بالخصوص خواتین کے اندر زیادہ پیدا کریں. سب کچھ ہونے کے باوجود بعض اوقات زبان سے ایسا جملہ نکل جاتا ہے جس سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے, جس سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے کہ اتنا کچھ دیا ہے, اتنا کچھ دیا ہے, اتنا کچھ دیا ہے, اس کے باوجود نعمتوں کا احساس نہیں کر رہا. اس لیے فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. اللہ کو نہ بھلایا کرو, ہر سانس کے ساتھ اللہ کو یاد رکھو, ہر کیفیت میں اللہ کو یاد رکھو. دن ہے, رات ہے, صبح ہے, شام ہے, غم ہے, خوشی ہے, بیماری ہے, صحت ہے, کوئی معاملہ بھی ہے, اللہ کو یاد کرو. اللہ کو بھلاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا آپ بھلا دے گا. پریشانی کا سب سے بڑا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس ہے کچھ نہیں, آپ کے پاس تو بہت کچھ ہے, آپ ایک سلطنت کے مالک, ہر بندے کے پاس ایک سلطنت ہے. یہ اس سے بڑی سلطنت کیا ہو سکتی ہے جو اللہ نے آپ کو جسم دیا ہوا ہے. لے کے دکھائیں نا کسی سے ہاتھ کی کوئی قیمت ہے؟ ہم کہتے ہیں ہمارے پاس کیا ہے, اس سے بڑی کوئی چیز ہے آپ کے پاس؟ یہ ہاتھ ہیں, یہ 5 انگلیاں ہیں, اور یہ اپنی مرضی سے آپ ہلاتے ہیں, اپنی مرضی سے کام کرتے ہیں. یہ تھوڑی نعمت ہے؟ یہ پاؤں تھوڑی نعمت ہے کہ اس سے چل چل کر جاتے ہیں, بھاگ رہے ہوتے ہیں, اٹھا رہے ہوتے ہیں, کبھی ادھر جا رہے ہیں کبھی ادھر جا رہے ہیں. یہ تھوڑی بڑی نعمت؟ آپ زبان تھوڑی بڑی نعمت ہے, یہ جو بول رہا ہوں, گفتگو کر رہا ہوں, بغیر کسی رکاوٹ کے کر رہا ہوں, ہر زبان بولتا ہوں, ہر وقت بولتا ہوں, ہر جگہ پر بولتا ہوں, یہ تھوڑی بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی؟ یہ سانس لینے کی نالیاں تھوڑی بڑی نعمت ہیں؟ پوچھئے ان لوگوں سے جا کر کہ جن کو آکسیجن لگتا ہے, پھر ڈبل آکسیجن لگتا ہے, پھر اوپر سے وینٹیلیٹر لگتا ہے. اللہ اکبر, احساس ہوتا ہے کہ پوری زندگی اللہ کس طرح سانس لیتا رہا, کھلی فضاؤں میں سانس لیتا رہا, بغیر رکاوٹ کے سانس لیتا رہا. شکر گزار بندہ نہیں بنا ہوں, آج دیکھ لیں کہاں پہنچ گیا ہوں. وہاں پر بھی شکر گزاری ہونی چاہیے, یہاں پر بھی شکر گزاری ہونی چاہیے کہ اللہ تو نے بغیر رکاوٹ کے کس قدر خوبصورتی کے ساتھ دن بھر سانس لیتے ہیں, دن بھر سانس لیتے ہیں, کوئی پرواہ نہیں ہے. 1 منٹ میں کئی مرتبہ سانس لیتے ہیں, آنے جانے میں کوئی دشواری نہیں ہے, کوئی پریشانی نہیں ہے. اللہ یہ تھوڑی بڑی نعمت ہے, یہ تو ظاہری نعمتوں کے تذکرے ہو رہے ہیں. ایک سلطنت ہے آپ کے پاس, آنکھیں تھوڑی بڑی نعمت؟ آنکھیں اللہ پھوڑ دے, اللہ لے جائے آنکھیں, تو پھر کیا کریں گے؟ کوئی ہے جو آنکھ لے کر آئے, کوئی ہے جو آنکھ کو لگائے, کوئی ہے جو آنکھ کی روشنی پیدا کرے. اتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی, ایک سلطنت ہے آپ کے پاس. یہ دماغ ہے, یہ دل ہے, یہ گردے ہیں, یہ جگر ہے, یہ معدہ ہے, یہ پوری کی پوری ایک سلطنت ہے. اس سلطنت کا اللہ نے آپ کو وارث بنایا ہے, اور ہم یہ کہتے ہیں ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. کیا چاہیے بندے تجھے, کیا چاہیے تجھے؟ زمین اللہ کی ہے, یہ تو نے نہیں بنائی. آسمان اللہ کا ہے, تو نے نہیں بنایا. پانی اللہ کا ہے, تو نے نہیں پیدا کیا. پانی سے زمین کے اندر اناج نکلتا ہے, تو نہیں نکالتا. یہ ساری کی ساری نعمتیں اور انعامات کی بارش, اور انسان کے اندر کیا ہے؟ نہ شکری, اور اللہ کی نعمتوں کا احساس نہیں, اللہ کی نعمتوں کے بارے میں سوچتا نہیں, غور و فکر نہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم, اے لوگوں اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو, اللہ کی نعمتوں کے تذکرے کرو. جب بیٹھو ایک دوسرے کے پاس تو مجھے آپ یقین جانیے, میں کسی کے پاس بیٹھوں تو مجھے پریشانی ہوتی ہے بیٹھ کر, دکھ ہوتا ہے بیٹھ کر کہ میں جس کے ساتھ بیٹھا ہوں اس کی زبان سے مجھے اچھے جملے نہیں, مجھے برے جملے سننے کو مل رہے ہیں. میرے پاس تو کچھ بھی نہیں, حالات بڑے خراب ہیں. ایک صاحب میرے پاس آئے, بڑے تاجر ہیں اچھے پنڈی کے, تو انہوں نے کہا شاہ صاحب بڑے حالات خراب. تو میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا آپ کے مہینے کی کیا کمائی ہے؟
کہتے ہیں پہلے 8-10 لاکھ روپے مہینے کا بچ جاتا تھا، 8-10 لاکھ روپیہ، اب مہینے کا 2-2.5 لاکھ روپیہ بچتا ہے۔ حالات خراب ہو گئے ہیں۔ کیسی عجیب کیلکولیشن ہے، کیسی عجیب باتیں ہیں۔ یہ اللہ کے بندے، تجھے اللہ 10 لاکھ دیتا تھا تو تو نے 10 لاکھ پہ راضی نہیں رہا، تو اللہ نے اب کم کر دیا، اب اس پہ بھی راضی نہیں ہے، اللہ اور کم کر دے گا۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل ہے؟ اللہ کے لیے اللہ یوں کرتا ہے، 1 منٹ کے اندر یوں سے یوں ہو جاتا ہے۔ سارے کا سارا نظام اللہ کو معلوم ہے کہ یہ شکر گزار نہیں ہے، نہ شکروں کو اللہ تعالیٰ کبھی نہیں نوازتے۔ جب کسی کے ساتھ بیٹھیں تو اتنی اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ کریں، اتنی اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ کریں کہ اگلا حیران رہ جائے کہ دنیا کے اندر تو سب سے بڑا جس کے اوپر نعمتیں ہوئی ہیں یہی شخص ہے۔ ہمارے پاس سب کچھ موجود ہو کر، سب کچھ پا کر، سب کچھ پاس ہو کر ہم اللہ کی نعمتوں کی ہر وقت ناشکری ہی کرتے رہتے ہیں۔ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں، حالات بڑے خراب، صحت بڑی خراب، رشتہ دار بڑے خراب، دوست و احباب بڑے خراب، فلاں خراب، فلاں خراب۔ تو وہی دنیا کے اندر صرف سارے جہاں کے غم میرے سینے میں ہیں، ساری دنیا کے غم تو پھر ادھر ہی ہیں، پھر غموں کے انبار لگے ہوئے ہیں۔ اللہ کے شکر گزار بنیں، اللہ کی نعمتوں کا احساس کریں اور ان نعمتوں کے تذکرے کریں۔ یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم، ایمان والو ذکر کرو اللہ کی نعمتوں کا، اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری کرو، ان کو یاد کرو، ان کا احساس کرو، بیان کرو کہ اللہ نے مجھ پر کتنی نعمتیں کی۔ حل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض لا الہ الا ھو فانا تؤفکون۔ فرمایا کہ کوئی ہے اللہ کے علاوہ کہ یہ تمہیں رزق جو دے رہا ہے آسمانوں سے اور زمین سے رزق دیتا ہے کوئی اللہ کے علاوہ؟ لا الہ الا ھو، اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ فانا یؤفکون، تو کدھر جا رہے ہو؟ پھر فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، ہر نعمت کے اندر بے شمار نعمتیں ہیں، ہر نعمت کے اندر ایک نعمت نہیں ہے، اس لیے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، ایک نعمت نہیں ہے، ایک نعمت کے اندر ہزاروں نعمتیں۔ صرف ایک پانی لے لیجئے، پانی اگر گرم ہی پانی ہوتا تو پھر کیا ہوتا؟ اگر پانی بالکل ٹھنڈا ہی ہوتا تو پھر کیا ہوتا؟ اگر پانی کھارا ہی ہوتا تو پھر کیا ہوتا؟ اگر پانی مکمل میٹھا ہوتا تو پھر کیا ہوتا؟ ایک نعمت نہیں ہے، ایک نعمت کے اندر ہزاروں نعمتیں، ایک نعمت کے اندر ہزاروں نعمت۔ کہ پانی ہے، پانی گرم بھی ہے، پانی ٹھنڈا بھی ہے، پانی کھارا بھی ہے، پانی میٹھا بھی ہے، پانی بارش کا بھی ہے، پانی سمندر کا بھی ہے، پانی ندی نالوں کا بھی ہے، پانی چشمے کا بھی ہے، اور پانی برف کا بھی ہے، پانی اولوں کا بھی ہے، اور پھر ان پانی کی مختلف خاصیات ہیں، مختلف خصوصیات ہیں، ہر پانی ایک الگ حیثیت رکھتا ہے۔ اس کا یہ فائدہ ہے، ایک پانی کے ہزاروں فائدے، چشموں کا پانی لیں اس کے ہزاروں فائدے، آسمان کا پانی لیں ہزاروں فائدے، سمندر کا پانی لیں ہزاروں فائدے، ندی نالوں کا پانی لیں ہزاروں فائدے۔ اللہ اکبر، کسی ایک نعمت کو اٹھائیں تو اس نعمت کے اندر ہزار نعمتیں۔ اس لیے فرمایا کہ اگر کوئی شمار کرنا چاہے اللہ کی نعمتوں کو تو شمار کر سکتا کسی کی بس کی بات ہی نہیں ہے۔ کوئی شمار کر کے دکھلائے نا، کیسے شمار کرے گا؟ قرآن پاک کے یہ جو الفاظ ہیں سورہ رحمان کے اندر، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، چیلنج ہے اللہ کا کہ اللہ کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ذکر تو کرو اللہ کی نعمتوں کا، اللہ کی نعمتوں کو دیکھو، اللہ کی نعمتوں کو غور و فکر کرو، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، اور پھر جھٹلاؤ اللہ کی نعمت۔ کس کس کو جھٹلاؤ گے؟ اپنے آپ کو بھی جھٹلا دو گے، اپنے آپ کو بھی جھٹلا دو گے کہ تم بھی نہیں ہے کچھ بھی، تیرے پاس بھی کچھ نہیں ہے، جو تجھے دیا ہوا ہے یہ تھوڑا ہے۔ میں نے ایک مضمون کے اندر پڑھا کہ دنیا کے ایک بہت بڑا امیر آدمی ہے، لاس اینجلس میں رہتا ہے، دولت کی کوئی انتہا نہیں، بہتات ہے دولت۔ کیا ہے کہ یہ جو دن بھر میں ہم ہزاروں مرتبہ نا یہ پلک اوپر نیچے کرتے ہیں، پتہ ہے آپ کو کہ یہ پلک کے اوپر نیچے ہونا ایک خودکار نظام ہے میرے رب کا، دن میں ہزاروں مرتبہ اوپر جا رہی ہے۔ یہ فلٹریشن پلانٹ ہے، آنکھ کا سکون ہے، تھوڑی دیر اس کو کھلا رکھے نا آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے، تھوڑی دیر بعد آنکھ خشک ہونا شروع ہو جائے گی۔ یہ ایک فلٹریشن کا نظام ہے، صفائی کا نظام ہے، میرے مالک نے ایک ویپر رکھا ہوا ہے
جس کے کئی فائدے ہیں، اوپر نیچے ہو رہا ہے، آٹومیٹک ہو رہا ہے. کوئی آپ نے مشین نہیں لگائی ہوئی کہ آپ کی مشین خراب ہو جائے. قدرت نے ایک نظام لگایا ہوا ہے، خود اوپر جا رہی ہے، خود نیچے ہو رہی ہے، آٹومیٹک نظام کے تحت ہو رہی. اس کی یہ پلکیں گر گئی، نیچے گر گئی، اب یہ پلکیں اوپر نہیں ہوتی. اللہ اکبر. ساری دنیا کی دولت لے کر جاؤ، اللہ نہ اوپر کرے تو کوئی کرنے والا، کوئی علاج نہیں ہے کسی کے پاس. ساری دنیا میں پھرا، ساری دنیا کے ڈاکٹروں کو کہا جو میری دولت ہے جتنی ہے وہ مجھ سے لے لو، اور میری پلکیں جو پہلے چلتی تھی خود بخود اس طرح چلا کر دکھا دو. انہوں نے کہا یہ ہمارے بس کی بات نہیں. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. کبھی غور و فکر کریں نا، یہ خود اوپر نیچے جاتی ہیں، کس خوبصورتی کے ساتھ جاتی ہیں. اللہ نے کیا ایک نظام بنایا ہوا ہے، احساس تک نہیں ہے کتنی بڑی نعمتیں استعمال کر رہے ہیں. اتنی بڑی نعمتیں، زبان سے ناشکری کے جملے، زبان سے ناشکری کی باتیں، محفلوں کے اندر ناشکریاں. یہ حکومتوں نے یہ کر دیا، بھوکے مر گئے، سڑکیں نہیں بن رہی، فلاں نہیں ہو رہا، فیکٹریاں نہیں چل رہی، دکانیں نہیں چل رہی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنی یہ قوم امیر ہے دنیا کے اندر، اتنے دنیا کی کوئی قوم امیر نہیں. ہمیں اس وقت احساس ہوتا ہے جب مزاربہ کیس کے اندر اربوں روپیہ، کھربوں روپیہ ایک سال کے اندر نکلا ہے اس قوم سے. یہ کہتے ہیں ہم غریب ہیں. ناشکری قوم، ہر وقت ناشکرے لوگ. سکھا دیا ہمیں میڈیا نے کہ بس ہر وقت یہی کہو، کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. اللہ کی قسم اگر یہ جملے آپ کی زبان پر ہوں گے، ایک وقت آئے گا کہ کچھ بھی نہیں ہوگا. بھیک مانگ کر بھی بھیک نہیں ملے گی، بھیک مانگ کر بھی. اللہ کا انتقام بڑا سخت ہوتا ہے. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. بعض لوگ بھیک مانگتے ہیں، بھیک بھی اللہ نہیں دینے دیتے. راستے روک لیتا ہے، ہاتھ سامنے ہوتا ہے، ہاتھ خالی ہے. گود سامنے کرتے ہیں، گود خالی ہوتی ہے. اللہ کا ایسا عذاب مسلط ہوتا ہے. اللہ کے شکر گزار بندے بنے، اللہ کی نعمتوں کا احساس کریں، ان نعمتوں کے تذکرے کریں، اس پر پھر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں، اللہ کی تعریف بیان کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ پر اور انعامات کی بارش کرے. اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی، عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.